ہاں جی، پہلے شمع پڑھیں گے. شمع یزرائیل، یہوہ الوہینو، یہوہ اخاد، باروخ ہاشم، کبود ملخطو، لے علام واحد. سن یزرائیل، یہوہ ہمارا خدا، یہوہ ایک ہے، مبارک ہے اس کا نام اور اس کی جلالی سلطنت عبدالواباد تک ہے. یاہوشوا ہمشاہ کے نام سے آمین. آپ سب کو شبات شلوم، ہاللویہ. ہاں جی، ہم سیکھ رہے ہیں مارک آف یہوہ اور مارک آف بیسٹ، یعنی یہوہ کا نشان اور حیوان کا نشان. سو آج اس کا ایپیسوڈ 4 ہے. 3 ایپیسوڈ ہم جو ہیں وہ آپ لوگوں کو سکھا چکے ہیں، ان میں کافی چیزیں ہم نے ایکسپلین کی ہیں، سمجھائی ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا تھا کہ تورا اور یہوہ نام کا عدد ایک ہی ہے. تورا اور یہوہ نام کا عدد ایک ہی ہے، اور تورات کے اندر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ تو شریعت کو اپنے ہاتھوں اور اپنی پیشانی پر کیا کرنا، نشان کے طور پر باندھنا. باروخ ہاشم. سو آج ہم مزید یہوہ پاک خدا کے نشانات کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے. سب سے پہلے ایک حوالہ ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. میرے ساتھ خروج کی کتاب، اس کا 31 باب آیت نمبر 12 سے لے کر 17 تک کوئی بھی بھائی بلند آواز سے اس کو پڑھ دے. خروج کی کتاب 31 باب آیت نمبر 12 سے لے کر 17 تک. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا. تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، آگے اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا. یہ تمہارے اور میرے درمیان پشت در پشت ایک کیا رہے گا؟ نشان رہے گا. تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں. تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں. ہاللویہ. آگے. بس تم سبت کو ماننا، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے. جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے. جو اس پہ کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے. 6 دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7واں دن آرام کا سبت ہے جو خداوند کے لیے مقدس ہے. جو کوئی سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے. بس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں. میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا. آمین. باروخ ہاشم جی. اچھا، شبات جو ہے، یہوہ پاک خدا نے جب یہ کہا کہ تو نے 7ویں دن کو مقدس ماننا ہے، اس کو سبت جان کر اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کی عزت کرنی ہے، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے کیا کیا ہے، 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور 7ویں دن وہ کیا ہوا، فارغ ہوا اور اس نے آرام کیا. بیسیکلی میں شاید آپ لوگوں کو یہ سکھا چکا ہوں یہ بات کہ یہوہ پاک خدا نے یہ جو نشان رکھا ہے وہ اس بات کا نشان ہے کہ دراصل کائنات کا خالق میں ہوں. کائنات کا خالق میں ہوں، یعنی تمہارا پالن ہارا، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں وجود دینے والا میں ہوں. تمہیں وجود دینے والا، کیونکہ یہوہ پاک خدا نے خروج کی کتاب اور جب آپ استثنا پڑھتے ہیں تو جہاں جہاں شبات کے بارے میں بات کی وہاں زیادہ تر یہ الفاظ بولے، کیونکہ میں نے 6 دن میں زمین و آسمان کو خلق کیا، اور ساتھ یہ کہا اس لیے تم نے یہ سبت ماننا ہے. اور یہاں آپ نے پڑھا کہ یہ اس بات کے لیے میرے اور تمہارے درمیان کیا ہے، نشان ہے، عہد کا نشان ہے. یعنی یہ نشان جو ہے اس بات کا نشان ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں اور تم میری مخلوق ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ شبات کو نہیں مانتے وہ کسی خالق کو بھی نہیں مانتے. کیونکہ یہ آیت جب آپ کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس آیت میں خاص طور پر یہوہ پاک خدا یہ پیغام دے رہا ہے کہ اصل میں تم نے یہ سبت اس لیے منانا ہے، یہ اس بات کا نشان ہے کہ میں نے ہی زمین و آسمان کو 6 دن میں کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس کو خلق کیا ہے. باروخ ہاشم. اور جو کوئی سبت کو اگنور کرتا ہے وہ دراصل وہ اس بات کا سائن دیتا ہے کہ اس دنیا کا خالق یہوہ نہیں ہے. اصل میں اس کا شمار ملحدین کے اندر ہوگا، ایتھیسٹ کے اندر ہوگا.
کیونکہ لکھا احمق کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر اس حوالے میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ تم نے سبت کو ماننا، اس کا لحاظ کرنا ہے، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا پاک کرنے والا ہوں۔ کوئی سبت جب مناتا ہے تو دراصل وہ اس لیے منائے گا کہ یہوہ پاک خدا مجھے پاک کرے گا، وہ اس امید سے سبت مناتا ہے۔ ہاللیلویہ، بارو قاسم جی۔ سو لہٰذا اس پر باقاعدہ طور پر کہ جو لوگ سبت کو نہیں مناتے وہ ایتھیسٹ میں شمار ہوتے ہیں، اس پر باقاعدہ طور پر ہم خدا نے چاہا تو سیکھیں گے، لیکن آج ہم سبت کی اقسام بھی دیکھیں گے، بہت ساری اور بھی چیزوں پر ہم جو ہے وہ نظر کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، لفظ شبات، اور جیسا کہ ہم ہر شبات پر ایک دوسرے کو اور سوشل میڈیا پر بھی، واٹس ایپ پر بھی، اور جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں شبات کے دن تو کہتے ہیں شبات شلوم، شبات شلوم۔ خیر لفظ شلوم پر میں زیادہ جو ہے وقت نہیں لگاؤں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کو بھی بچانا ہے، لیکن صرف میں آج نیمرولوجی کی طرف آپ کی توجہ دلواتا ہوں، یہ جو لفظ شبات شلوم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اگر ہم اکٹھا لفظ لکھیں شبات شلوم تو عبرانی میں اس کے لیے شبات کے لیے 3 حروف استعمال ہوتے ہیں۔ شین، شبات کے لیے جو لفظ حروف استعمال ہوتے ہیں وہ ہے شین، بیت اور تاب، ٹھیک ہے جی۔ 3 حروف ہیں، کتنے؟ 3 حروف ہیں۔ اور شالوم کے لیے 4 استعمال ہوتے ہیں، کتنے؟ شالوم کے لیے جو لفظ حروف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں جی شین، لامد، واو اور میم، ٹھیک ہے جی، شالوم۔ تو یوں یہ ٹوٹل کتنے حروف بنتے ہیں؟ 7۔ کتنے؟ جب آپ لکھتے ہیں شبات شلوم تو ٹوٹل کتنے حروف بنے؟ تو کتنے دن آپ بولتے ہیں؟ 7ویں دن بولتے ہیں۔ ٹھیک 7 دن گن کر آپ کو یہ 7 حروفوں بھرا الفاظ یا یہ جملہ آپ نے ایک دوسرے کو بول کر شلوم بولنا ہوتا ہے، شبات شلوم۔ کتنے حروف ہیں؟ 7۔ تو ایک تو یہ سیکرٹ ہے، بڑا پیارا سیکرٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم اس کی نیمرولوجی دیکھتے ہیں اس لفظ کی تو وہ بڑی پیاری ہے۔ جیسا کہ جو شبات کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ پہلا حروف ہے وہ ہے جی شین۔ کون سا حروف ہے؟ جس کا عدد ہے 300۔ ذرا یہ کاؤنٹ کرتے جائیں جی، اس میں کیلکولیٹر نکال لیں، جمع کرتے جائیں۔ شین کا عدد ہے 300، بیت کا عدد ہے 2 اور تاب کا عدد ہے 400۔ جمع کریں تو کتنے ہوئے؟ 702۔ کتنے؟ 702۔ شلوم کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ جی شین، لامد، واو اور میم۔ شین کا عدد ہے 300 اور جو لامد کا عدد ہے وہ ہے جی 30 ہے، اور میم کا عدد ہے 40 اور واو کا عدد ہے 6۔ کتنے ہوئے؟ تو اس کا جو ڈیجٹ ہے وہ بھی کیا ہے؟ 7 ہے۔ جب آپ شبات شلوم لکھتے ہیں کتنے حروف ہیں؟ 7 حروف ہیں، اور اس کا ڈیجٹ بھی کیا ہے؟ 7 ہے۔ بارو قاسم جی۔